بسم اللہ الرحمن الرحیم به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ وحی قرآن مجید کی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی، وہ وحی حدیث شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کے اندر بھی نازل ہوتی تھی۔ تو جب اسلام کی ابتدا ہوئی، وحی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے کہ جن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق رکھ دیے۔ ان واقعات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک طویل اور لمبی حدیث وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں بہت سے اسباق مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، وہ میں واقعہ بیان کرتا جاتا ہوں، اور جو جو سبق مسلمانوں کو اس سے حاصل ہوا وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، تو ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے تھے اور مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، جو واقعہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ کہنے لگے میرے والد بوڑھا تھے، نابینا ہو چکے تھے، میں ان کا قائد تھا اور جہاں وہ جاتے ان کو ساتھ لے کر چلتا۔ میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھے واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور بیان کرنے والا بھی خود ہی ہیں، کیونکہ جس بندے پر واقعہ پیش آیا ہو، اس واقعے سے گزر چکا ہو، جتنا وہ خود اس بات سے واقف ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا واقف نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا، لڑائی کا ارادہ کرتے تو صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ جہاد کی تیاری کر دو، لیکن اس کے اندر توریہ کرتے تھے۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ارادہ ہوتا مکہ کی طرف جانے کا تو واضح الفاظ میں یہ نہ فرماتے کہ مکہ کی تیاری کرو، ہم نے مکہ کے اندر لڑائی کے لیے جانا ہے، بلکہ شام کے علاقوں کا راستہ پوچھتے، بتاؤ شام کا علاقہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ لوگ یہ سمجھتے شاید شام کے علاقے کا آپ ارادہ فرماتے ہیں، اور اگر فارسیوں سے لڑائی ہوتی تو پوچھتے بتاؤ مکہ کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ گویا آپ کی باتوں سے لوگ یہ سمجھتے کہ آپ فلاں علاقے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کا ارادہ کسی اور علاقے کا ہوتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اگر مصلحت اور فائدہ بندے کو نظر آ رہا ہو تو اصل مقصد کو وہ چھپا سکتا ہے، اور باتوں میں ایسی بات وہ کہہ سکتا ہے کہ لوگ اصل راستے سے اس سے کچھ مجہول ہو جائیں
اور جو اصل مقصد ہے وہ چھپ جائے، تاکہ دشمن آپ کی چالوں سے آگاہ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب تبوک کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے واشگاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم لوگ تبوک کی طرف جائیں گے، اس لیے اچھی طرح تیاریاں پکڑ لو۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ تبوک کا علاقہ مدینہ سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کے اندر بڑی قحط سالی کی بھوک تھی، فصلیں بالکل پکنے کے قریب تھیں، اور درختوں کے سائے بڑے گھنے ہو چکے تھے، درخت بھر چکے تھے پتوں کے ساتھ، ہر طرف بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا، فصلیں بالکل تیار تھیں۔ کسی بندے کا دل نہیں کرتا ایسی حالت کے اندر اپنی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکلے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا کہ ہر بندہ جہاد کے لیے نکلے گا۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دیتے تو اختیار دیتے کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے، اور جو نہیں نکلنا چاہتا ہے وہ رہنے دے۔ لیکن اس وقت جب تبوک کا موقع آیا، آپ نے ایک مسلمان کے لیے حکم دیا کہ ہر بندہ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن بہت بڑا تھا، شام کے جو لوگ تھے بہت زیادہ عیسائی بھی تھے، وہاں مشرک بھی تھے، ان سے لڑائی تھی، فاصلہ بھی بہت لمبا تھا، اس لیے ہر بندے کو نکلنے کا حکم ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ وقت آیا تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا وقت تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال کبھی نہیں دیا تھا جتنا اس غزوے کے وقت میرے پاس مال موجود تھا۔ فرماتے ہیں میرے پاس 2 زبردست جوان اونٹنیاں موجود تھیں، میں سفر کرنا چاہتا بڑی اچھی حالت کے اندر سفر کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تیاریاں کرو۔ لوگ زور و شور سے تیاریاں کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کرتے ہیں، آپ ہمارا عذر قبول کر لیں گے، سفر بہت لمبا ہے اس وجہ سے ہم گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن آخرکار ایمان ان پر غالب آ گیا، ان لوگوں نے بھی تیاریاں پکڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ کہتے میری حالت یہ تھی کہ میں روزانہ ارادہ کرتا کہ مال تو میرے پاس پہلے ہی بہت موجود ہے، تیاری کرنے میں کون سی دیر لگنی ہے۔ روزانہ ایسے ہی شام ہو جاتی، اگلا دن چڑھتا، پھر میں ارادہ کرتا، پھر شام ہو جاتی، کرتے کرتے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سواریاں بڑی تیز ہیں، کل تیاری کر لوں گا۔ اگلا دن ہوا، پھر رہ گئی، پھر اگلا دن ہوا، پھر تیاری رہ گئی۔ ایسے کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہ نکل سکا، اور جو ارادہ کیا تھا کہ 1-2 دن بعد روانہ ہو جاؤں گا وہ بھی روانہ نہ ہو سکا۔ مجھے افسوس نے آ لیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بندے کا نیکی کا ارادہ ہو تو اس کو فوراً وہ سر انجام دینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کل اس کے پاس موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے نیکی پر اس کا ارادہ بنایا ہوا ہے، کل اس کا دل ہی پھیر دے۔ فرماتے ہیں مجھے اب افسوس نے آ لیا۔ اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رجسٹر یا کاپی نہیں بنائی تھی جس میں غزوے میں شریک ہونے والوں کے نام لکھے ہوں۔ تو لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ جو غزوے سے غائب ہو جائے گا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہو سکے گا، ہاں اللہ وحی کے ذریعے بتا دے پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو آپ نے سارے راستے میں میرا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب تبوک میں پہنچ گیا تو پوچھا بتاؤ بھائی کعب بن مالک کہاں ہے؟ بنو سلمہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی جو اونٹنیاں ہیں اور اس کی جو چادریں زبردست اس کے کندھے پر پڑی ہیں وہ تو اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اس کے مال و دولت نے اس کو روک لیا ہے، وہ تکبر کے اندر آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اس بندے سے پہلے کہا تم نے بہت بری بات کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہم کعب بن مالک کے متعلق ہم نے ہمیشہ خیر ہی پائی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کا کوئی اور عذر ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکا۔
یعنی اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اگر آپ کا بھائی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے، آپ کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے، آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا زبردست دفاع کریں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب مدینہ میں ہماری حالت کیا تھی؟ کہتے میں نکلتا مدینہ کے بازاروں میں، مجھے کوئی مسلمان مخلص نظر ہی نہیں آتا تھا، ہاں مجھے وہ منافقین نظر آتے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفاق کا ٹھپا لگ چکا تھا کہ یہ پکے منافق لوگ ہیں، یا وہ لوگ نظر آتے تھے جو بیمار تھے اور کمزور لوگ تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہر جہاد سے رخصت کی اجازت دے دی ہے۔ کہتے میں مزید پریشان ہو جاتا۔ کہتے ہیں اسی طرح مجھے بعد میں خبریں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بغیر ہی آپ کو فتح مل گئی ہے، آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن قریب آتے گئے کہ آپ مدینہ کے قریب ہیں، میری پریشانی بڑھتی رہی کہ میں آپ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ حقیقت یہ تھی کوئی عذر تھا ہی نہیں، صرف اپنی سستی کی وجہ سے غزوے کے اندر اور جہاد کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ کہتے حتیٰ کہ مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ فرماتے ایک دن پہلے میں نے اپنے گھر کے بڑے افراد کو جو سمجھدار لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، بتاؤ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں کہ میں اس وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا یہ عذر پیش کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ ملاقات کرنے والے اور استقبال کرنے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے اندر ملاقات کر لیتے تھے۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جب بندہ کسی دور کے سفر سے آئے تو اس کا حق یہ بنتا ہے سب سے پہلے راستے میں باوضو ہو کر آئے اور مسجد کے اندر جا کر پہلا کام یہ کرے کہ نماز ادا کرے اور پھر وہاں بیٹھ جائے، تاکہ جو ملاقاتی ہیں جنہوں نے ملاقات کرنی ہے وہ آپ سے وہاں بیٹھ کر ملاقات بھی کر لیں اور حال احوال بھی دریافت کر لیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، میں بھی مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 80 کے قریب بندے تھے، ان میں اکثر منافق تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنا اپنا عذر پیش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے اور ظاہری طور پر ان کا عذر قبول کر کے ان کے لیے دعا کر دیتے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ لگا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنا بہانہ بناتا ہے، عذر پیش کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ بن گیا تھا، فلاں مجبوری آڑے آ گئی تھی، تو آپ کا حق یہ بنتا ہے آپ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیں اور اس کے دل کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ فرماتے یہ 80 کے قریب بندے تھے، جب یہ فارغ ہو گئے تو میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائے جس طرح کوئی غصے والا بندہ مسکراتا ہے۔ گویا ہر وقت مسکرانا خوشی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح بندہ تعجب کی وجہ سے مسکرا پڑتا ہے یا غصے کی وجہ سے مسکراتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرا پڑے۔ بتاؤ آؤ، کہا آؤ، کہتے میں آیا اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان بڑی فصیح عطا کی ہے، اگر میں کسی دنیا دار بندے کے سامنے بیٹھا ہوتا تو بہانے بنانا چاہتا تو اس کو بڑا زبردست مطمئن کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول لوں گا ممکن ہے آپ اس وقت مجھ پر راضی ہو جائیں، لیکن مجھے علم ہے کہ اللہ بعد میں آپ پر وحی اتارے گا اور آپ مجھ سے اتنا ناراض ہو جائیں گے کہ پھر میری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ میں سست ہو گیا اور سستی کرتے کرتے میں غزوے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، سن لو رہا یہ بندہ کعب بن مالک تو اس نے سچ کہا ہے۔ گویا تصدیق کر دی اور ساتھ کیا قم کھڑے ہو جاؤ حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔
اور ساتھ ہی مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کعب بن مالک سے قطع تعلق کر لو، آج کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا۔ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی چھوڑ دی، لوگوں نے بھی مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ کہتے جب میں مسجد سے باہر نکلا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ انہوں نے مجھے گھیر لیا، کہنے لگے کہ 80 کے قریب بندے انہوں نے اتنے بہانے بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، دعا بھی ان کے حق میں کر دی ہے، تم بھی اتنے فصیح بندے ہو، تم نے تو کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو آج اگر غلط بیانی کر کے جان چھڑا لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر ہی رہے تھے، تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور دوبارہ سے اسے پیش کرتا ہوں کہ اصل یہ بہانہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ کوئی اور بندہ بھی ہے جو اس طرح پھنسا ہو جس طرح میرا معاملہ بنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 بندے ہیں اور دونوں ہی بزرگ ہیں، ایک ہلال اور ایک مرارہ بن ربی اور ایک ہلال بن امیہ۔ کہتے جب انہوں نے یہ بتایا تو مجھے علم تھا یہ 2 بزرگ صحابی بدری صحابی ہیں اور میرے لیے آئیڈیل صحابی تھے، اتنے نیک لوگ تھے۔ پھر میرے دل میں پختہ بندہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاؤں گا، 3 بندے ہو گئے تو کچھ غم کم ہو گیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ اکیلا بندہ جب کسی مصیبت کو جھیلتا ہے تو اس پر بڑی دشوار ہو جاتی ہے، اور جب اس کے مشقت کے اندر اس کے مسئلے کے اندر کوئی اور 1-2 افراد جمع ہو جائے تو مسئلہ اور دشواری اور جو سنگینی ہے وہ تھوڑی سی جو اس کی حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم گھر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قطع تعلقی کر لی۔ میں جوان بندہ تھا، میں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا، مسلمانوں کے سامنے آتا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی اور زمین بڑی کشادہ اور وسیع ہونے کے باوجود ان پر بڑی تنگ ہو گئی تھی، اور کہتے ہیں زمین جس کو میں پہچانتا تھا میرے لیے اجنبی بن گئی، گویا پتہ نہیں میں کہاں چل پھر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے باقی جو 2 ساتھی تھے پہلے ہی بزرگ تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ہم سے قطع تعلقی کی، کہتے وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے اور ہر وقت روتے ہی رہتے، ہاں میں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتا۔ اب محبت کی باتیں ہیں، دیکھیں فرماتے ہیں جب میں مسجد کے اندر آتا سلام کہتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے حرکت کی ہے، یعنی جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ پھر کہتے میں نماز پڑھتا تو نماز کے اندر نظر چرا کر کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، جب میں نظر ڈالتا آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ عام طور پر نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ارادے کے بغیر بندے کی ویسے نظر دائیں طرف یا بائیں طرف یا آگے پیچھے بڑھ جائے تو نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آتا۔ اگر مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر منع فرما دیتے کہ نماز کے اندر اس طرح دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی مسئلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے والا آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول پیغام دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو۔ کہتے ہم تنگ تو پہلے ہی بہت تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں پیغام ملا تو میں نے کہا کیا طلاق دے دیں؟ فرمایا طلاق نہیں دینی، ویسے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو میں جوان تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، وہ چلی گئی۔ باقی جو دوسرے ساتھی تھے مرارہ بن ربی وہ بھی الگ ہو گئے۔ ہلال بن امیہ کی جو بیوی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول ہلال تو وہ بالکل ضعیف بوڑھا ہے، وہ ہلاک ہو جانے والا بوڑھا، حدیث میں یہ لفظ ہے، یعنی اگر اس کی خدمت نہ کی گئی، اس کا خیال نہ رکھا گا تو جس طرح وہ روتا رہتا وہ تو تباہ ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی خدمت کر لوں، آپ کو ناپسندیدہ تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا خدمت کر لو لیکن اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اس سے اکثر علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ میاں بیوی کا اگر آپس میں لڑائی بھی ہو جائے، مسئلہ خراب بھی ہو جائے تو نہ خامد کا یہ حق بنتا ہے کہ بیوی کا خرچہ پانی بند کرے، اور نہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ خامد سے ناراض ہے یا اس کی چپکلش چل رہی ہے تو اس کا کھانا پینا بند کر دے اور خدمت چھوڑ دے، یہ اس کا حق کسی صورت میں بنتا نہیں ہے۔ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ خامد کی خدمت کرتی رہے، چاہے اس سے راضی ہے چاہے اس سے لڑائی چل رہی ہے، ہر 2 صورتوں کے اندر خامد کی خدمت اس سے ثاقب اور وہ گرتی نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی خدمت اس پر واجب ہے۔ فرماتے ہیں 40 دن گزرے
تو میں اپنے چچا کا بیٹا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، میرا بڑا جگری یار تھا، بڑی محبت ہماری تھی، تو میں اس کے باغ کے اندر دیوار پھلانگ کر چلا گیا۔ چچا کا بیٹا تھا، بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، تو اگر بندے کے علم میں ہو کہ ہمسایہ یا آپ کا کوئی رشتہ دار وہ آپ کے اتنا بے تکلف ہو کر آپ کے گھر آنا جانا ہے کہ بغیر اجازت وہ آ جا سکتا ہے، آپ برا محسوس نہیں کرتے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے میں گیا، جا کر میں نے سلام کہا تو میرے چچا کے بیٹے نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اور یہ وہ بیٹا تھا جس سے مجھے بڑی محبت تھی۔ کہتے میں نے کہا بتاؤ تم اس بات کو جانتے ہو نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ وہ پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری دفعہ کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، اتنا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ لگتا ہے جہاں بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کی آ جائے کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، وہاں جتنی مرضی قریبی رشتہ داری ہو اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اور ان کا جو حکم ہے اس کو آگے رکھا جائے گا۔ کہتے جب اس نے یہ کہا تو میری آنکھیں بہہ پڑی، میں رونا شروع ہو گیا، واپس آ گیا۔ کہتے ایک اور مصیبت آئی، وہ یہ تھی کہ میں بازار کے اندر جا رہا تھا، کوئی بات نہیں کرتا، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے مجھے خط دیا کہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے یہ خط ہے۔ میں نے کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو تم ایسے بندے نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا غم بھی دور کریں گے، غم خواری بھی کریں گے، اور تمہارے جو حق بنتا ہے وہ تمہیں مرتبہ دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے۔ میں نے وہ خط پھاڑا اور جا کر تنور کے اندر پھینک دیا۔ کہتے ہیں گھر آ گیا، جب 50 دن گزر گئے میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک صحابہ کرام کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا، جبکہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے بات کرنا چھوڑے۔ تو اس کا تطبیق یہ ہے کہ اپنے ذاتی لڑائی، ذاتی مسئلے کی وجہ سے اگر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ بندہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے، لیکن اگر بات اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی آ جاتی ہے پھر بندہ زیادہ عرصے کے لیے بھی دوسروں سے قطع تعلقی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لگا کہ امیر کا حق یہ بنتا ہے کہ جب وہ قافلہ لے کر نکلے تو اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کرے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو موجود نہیں ان کی خبر گیری کرے اور ان کا پیچھا کرے تاکہ آئندہ وہ اس مسئلے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ امیر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے سے اس نے دین کی اس بات کا مذاق اڑایا ہے، فلاں دین کی بات نہیں مانی، اتنے دنوں کے لیے اس بندے سے آج سے تم نے بات نہیں کرنی۔ اگر اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہو کہ ہماری قطع تعلقی، ہمارا اس سے بات نہ کرنا اس کو سیدھی راہ پر لے آئے گا تو امیر ایسا حکم دے سکتا ہے۔ فرماتے جب 50 دن ہو گئے تو میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور بڑی بری حالت تھی۔ کہتے ہیں جبل صلہ پہاڑ سے مجھے ایک آواز آئی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے مالک کے بیٹے کعب خوش ہو جا۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسجد نبوی کے اندر یہ خبر صحابہ کو بتائی کہ ان کی براءت نازل ہو گئی تو کچھ لوگ میرے باقی 2 ساتھیوں کی طرف گئے، اور ایک بندہ گھوڑے کے پر بیٹھ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک نے پیدل دوڑنا شروع کر دیا۔ جو پیدل تھا وہ میرے گھر کی طرف نہیں آیا، وہ پہاڑ پر چڑھا، اس نے ادھر سے آواز لگائی، اور جو بندہ گھوڑے پر تیز رفتاری سے آ رہا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں تھا کہ جو پیدل تھا اس کی آواز پہلے مجھ تک پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو میرے پاس اس وقت پہننے کے لیے صرف 2 ہی کپڑے تھے، میں نے وہ بھی اتارے، وہ اس کو دے دیے اور ادھار لے کر اپنا لباس تن کیا۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کی طرف چل پڑا، راستے میں صحابہ کرام مجھے ملتے قافلوں کی قافلے اور مجھے مبارکباد دینا شروع ہو جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب مسلمانوں پر کسی طرح کی مصیبت اور آزمائش آ جائے، جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ان کو نکال دے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہر مسلمان اس کی کوشش یہ ہو کہ اپنے بھائی کی جا کر غمخواری کرے، اس کو خوشخبری دے اور اس کو مبارکباد دے کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری یہ جو مصیبت ہی ختم کر دی ہے، اور اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ کہتے جب مسجد میں گیا تو وہاں مہاجرین کی بہت بڑی جماعت بیٹھی تھی،
وہ لوگ بیٹھے رہے، ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی جو تھے مہاجر، وہ اٹھ کر میری طرف جلدی سے آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ مہاجرین میں صرف ایک بندہ تھا جس نے مجھے مبارکباد دی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر جو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بندے کو یہ معاملہ کبھی زندگی بھر بھولتے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک وفات کے وقت جب واقعہ بیان کرتے ہیں تب بھی بیان کیا کہ ایک بندہ اٹھا تھا جس نے خوشی کے وقت مہاجرین میں سے میرا ساتھ دیا تھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، فرمایا کعب خوش ہو جا، جس دن سے لے کر تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے آج کے دن تک اتنا کوئی خوشی کا دن نہیں آیا جتنا آج کا خوشی کا دن آیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے بشارت ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بشارت تمہیں عطا کی ہے۔ اور فرمایا کہتے ہیں کہ یہ خوشی مجھے کسی اور وجہ سے نہیں ملی، یہ صرف اس وجہ سے مجھے ملی تھی کہ میں نے سیدھی سیدھی بات اور سچی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ آزمائش تو بہت لمبی آئی لیکن آخرکار اللہ رب العالمین مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، کیونکہ یہ خوشخبری اور یہ برکت جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کی تھی یہ سچ کی وجہ تھی، اور اس وجہ سے مجھے یہ انعام ملا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندہ رکھے گا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بلوائے گا، مجھے سچ پر قائم رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہماری مسجد کے نمازی نعمان بھائی پچھلی دفعہ بھی اعلان کیا تھا، ان کا ایک حادثہ ہو گیا تھا تو وہ بیماری شدت پکڑ گئی ہے۔ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کی ٹانگ کے اندر وہ جو زخم ہے پھیل چکا ہے، ریشہ وغیرہ پڑ گیا ہے۔ تو بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو اور تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔